لیکن بڑا بیٹا تھوڑا سا شرم و حیا والا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں قتل نہ کریں آپ، اس کو جو ہے وہ کسی کنویں میں، اندھے کنویں کسی میں پھینک دیں، یا یہ ہے کہ کسی کنویں میں پھینک دیں، کوئی آئے گا اس کو لے جائے گا، لیکن اس کو آپ قتل نہ کریں۔ تو قتل کرنے سے وہ بچ گئے۔ اور حضرت یعقوب نے اس وقت ایک خوبصورت جواب بھی دے دیا ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چن رہا ہے، آپ کو منتخب کر رہا ہے، آپ کو مجتبی بنا رہا ہے ایک، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ابراہیم آئے ہیں، اسحاق آئے ہیں، اسحاق ان کے والد تھے، یعقوب کے اسماعیل ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اب اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر مکمل اور تمام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کی مصلحت کو بھی جانتا ہے۔ تو گویا یہ ایک سچا خواب حضرت یوسف نے دیکھا، اس کی سچائی کی تصدیق حضرت یعقوب بھی کر رہے ہیں۔ پھر وہ خواب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بھائی آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، مکر و فریب سے کام لیں گے، جتنے مکر ان سے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کریں گے، اور آخر میں نتیجہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ نے اپنی نعمت جو ہے وہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل وغیرہ پر جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ تو اس قصے کو احسن القصص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ واحد قصہ ہے کہ جس پر انگریزوں نے بھی فلمیں بنائی ہیں، مسلمانوں نے بھی بنائی ہیں، سنا ہے کہ ایران نے بھی کافی فلمیں اس پر بنائی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے اکثر لوگوں نے، لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر ایران نے سنا ہے جو فلمیں بنائی ہیں، بہت بڑی فلم ہے، پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں لوگ سنتے ہیں، وہ بڑی اچھی فلم ہے، اور اس میں بالکل صحیح طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کو امتحان میں اس طرح کامیاب کیا ہے کہ جب ایک ہی گھر میں اکیلے تھے یہ بھی، اور جس گھر میں یہ رہ رہے تھے انہوں نے خریدا ہوا تھا، ان کو خریدا تھا، جس گھر میں یہ رہ ہوئے تھے اس عورت نے ان کو بڑا تنگ کیا۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے قریب آؤں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا، اس کا شوہر بھی آ گیا، اس نے دیکھا، پھر اس عورت کا مکر و فریب اور چال بازی وہ بھی اپنی جگہ پر واضح ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یوسف آپ سچ کہتے ہیں، یہ ساری عورتیں ہمیشہ مکر و فریب کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت یوسف نے خواہش کی یا اللہ یہ مجھے قید میں ڈالنا چاہتی ہے، قید میں ڈال دے۔ قید میں ڈال دیا گیا، وہ قید میں چلے گئے، کئی سال قید میں، بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی چیز کے، جیسے آپ کے لیے بل آ رہا تھا نا کہ کوئی بات اگر آپ کریں گے اپنے مذہب کی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، تو پھر وارنٹ گرفتاری بھی نہیں ہے، ضمانت بھی نہیں ہے، اور عمر قید ہے، 15 سال تو وہاں پڑے رہیں گے۔ تو انا کھاتا تھا، اس طرح حضرت یوسف کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ وہاں بھی حضرت یوسف لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے دین کی،